بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب نے اعلان کیا کہ جمعے کو ہم نکل رہے ہیں۔ جمعے کو انہوں نے مختلف شہروں میں پرامن احتجاجی مظاہروں کی کال دی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ کال دے چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس جمعے کو کیا ہوتا ہے، ان کی کال پہ لوگ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک بھوک ہڑتال کی، سپہر 3 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک۔ تو یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال تھی، لیکن اس پر کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسی بھوک ہڑتال ہے کہ جو لنچ کے بعد شروع ہوئی اور ڈنر سے پہلے ختم ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو اخبارات ہیں اس میں ہیڈ لائنز ہیں، اور ہیڈ لائنز کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے کارکنوں احتجاج کی کال دی تھی۔ عمران خان کا اعتراف، جو عمران خان سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے، اس پر حکومت کے کچھ وزراء اور کچھ جو حکومت کے حامی قانونی ماہرین ہیں ان کا بڑا فوکس ہے، ان کا ایک خیال ہے کہ اس بیان کے بعد اب عمران خان صاحب کو سزا دینا عدالت کے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن تحریک انصاف کا اس بیان پہ کیا موقف ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات، بہت شکریہ تارڑ صاحب، اور جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ماہر قانون ہیں، اور بہت سے مقدمات میں آج بھی وہ عدالتوں میں پیش ہوئے۔ تارڑ صاحب، یہ جو آج ہیڈ لائنز ہیں مختلف اخبارات کی کہ جی خان صاحب نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرے کی انہوں نے کال دی تھی، اس کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ اس بیان کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کچھ صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہے، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں انہوں نے بات کی ہے، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں نہیں کی۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا جو اعترافی بیان ہے یا اقبال جرم ہے، یہ کنسسٹنٹ ہے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ، اور جو ہم بات کرتے رہتے تھے کہ خان صاحب کی تینوں محترم بہنیں جو ہیں وہ موقع پر موجود تھیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، ان کے بھانجے حسان نیازی صاحب وہاں موجود تھے، ان کے رہنماؤں کو دیکھا جا سکتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ آپ اپنے اپنے ٹارگٹ پر پہنچیں، آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پہنچیں وہاں پر جا کر اپنا کام کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج اس کیس کا ایک کنکلوژن کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جی یہ خود کروایا گیا ہے، ہمیں روکا کیوں نہیں گیا، اور ایویڈنس جتنی بھی تھی، وہ ویڈیو ایویڈنس تھی، وہ فورینزک ایویڈنس تھی، وہ موبائل ٹاور سے اگر لوکیشن لی گئی تو تمام رہنما وہاں موجود تھے، آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے تھے، ویڈیو بیان موجود تھے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ وکیل بھی ہیں کہ یہ جو اخباروں میں ہیڈ لائن لگی ہے یہ کورٹ میں کیسے پیش ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو تفتیشی ٹیم آج گئی ہے اڈیالہ جیل، اور انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش کی جو خان صاحب نے ٹیسٹ نہیں دیے، پولیگرافک ٹیسٹ۔ تو آپ دیکھیں نا، پولیگرافک ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کی سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بتا دوں کہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اور اس میں وہ جو آپ کی نبض کو ٹریک کرتے ہیں، جو وہ لگتی ہیں مشین، وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کتنا اوپر گیا، پلس کتنی ہائی تھی۔ تو یہ تو اب لیگلی تو پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے، اور جو تحقیقاتی ادارہ ہے جس پولیس نے یہ تفتیش کرنی ہے اس کے سامنے جب یہ بیان لینے آج گئے ہیں تو پھر بیان یہ ٹیسٹ دینے سے انکار کیوں کیا؟ پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوا جی، نہیں ہوا۔ یہی تو بات ہے کہ ایک طرف آپ اعترافی جو ہے وہ بیان دیتے ہیں، پھر جب تحقیقاتی ادارے پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ دینے سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرف اپنے سپورٹرز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کروایا تھا، ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور دوسری طرف جب قانونی بات آتی ہے اور تحقیقاتی ادارے یہ بات آپ سے کرتے ہیں تو وہ بات آپ کرنے سے انکاری ہیں۔ تو یہ دوگلا معیار نہیں ہونا چاہیے، اتنی ہمت کریں، جرت کریں کہ جو اخبار میں بیان لگوایا ہے وہ تفتیش کرنے والے افسر کو بھی دیں۔ کھوسہ صاحب، یہ جو مختلف اخبارات میں بیان ہے عمران خان صاحب سے منسوب ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے کارکنوں کو پرامن احتجاج کی کال میں نے دی تھی، اس کو حکومت کا یہ خیال ہے اعتراف جرم ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ یہ بیان عدالت میں کیسے ثابت ہوگا کہ یہ عمران خان کا بیان ہے؟ دیکھیں، اس بیان کی دھیلے کی وقت نہیں ہے قانون کی نظر میں، یہ بالکل نہ تو قابل ادخال شہادت ہے، نہ ہی یہ عمران خان صاحب کے جو ہے کسی انداز سے بیان متصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا مارچ 2023 میں پارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر دوبارہ زمان پارک پر پولیس نے کوئی کریک ڈاؤن کیا تو مزاحمت کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ محترم نواز شریف صاحب کا جب 2 آرمی چیف کے ساتھ تصادم ہوا تھا
تو یہ کور کمانڈرز کی فارمیشن کمانڈرز کی ساری میٹنگ میں بھی یہ طے ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کی کہ اگر نواز شریف نے اب کی بار ہمارے آرمی چیف پر ہاتھ ڈالا تو پھر ہم ری ایکٹ کریں گے. اور نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ مشرف کے جہاز کو پاکستان کی سرزمین پر لینڈ نہیں کرنے دیا گیا اس وقت کے آرمی چیف کو, اور کہا گیا کہ ہندوستان میں تم جا کے لینڈ کرو. آج وہی نواز شریف ماشاءاللہ اسی ادارے کا جو ہے جو بلو آئیڈ ہو کر تو حکمرانی کے فرائض ان کو سونپ دیے گئے ہیں. تو کوئی تو کنسسٹنسی ہونی چاہیے نا, یا تو مانے اس میں آپ نے ہائی جیکنگ کا پلان کا اس پر مقدمہ نواز شریف پر کر کے اسے عمر قید کی سزا تک کروا دی, وہ تو بالکل ایک اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو ہے افواج پاکستان پر اس وقت تو کوئی حرف نہیں آیا, ان کے خلاف تو کوئی غداری کا الزام نہیں کیا گیا, ان کی پارٹی کو تو بین اس بنا پر نہیں کیا گیا. تو یہ ڈائیکوٹمی کوئی سمجھ آتی ہے؟ اگر یہ پالیگرافک ٹیسٹ کروائے جائیں تو یہ حکومت کے جو فارم 47 کے ہیں یہ سارے کے سارے نااہلوں کے گھر چلے جائیں گے ماشاءاللہ, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. ویسے پالیگرافی ٹیسٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے میری ہی ایک پٹیشن پر جو انہوں نے میرا اور بشرا بی بی کا جو انہوں نے سارا دن چلایا تھا آپ کے چینلز نے, وہ ہم لے کر گئے تھے کہ جی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر ایس پی انٹیلیجنس نے بشرا بی بی کو تھانے کوسار میں بلا لیا کہ آپ کا پالیگرافک ٹیسٹ ہم نے لینا ہے اور آپ کی ہم نے وائس میچنگ کروانی ہے. تو انجنکٹ ہو گیا کہ آپ یہ ایسا نہیں کروا سکتے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پالیگرافک ٹیسٹ سے گزر چکا ہوں. جب کافی سال پہلے میں نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا تھا تو میرا پالیگرافک ٹیسٹ ہوا تھا, تو میں نے کیونکہ انٹرویو کیا ہوا تھا تو میں تو اس ٹیسٹ سے نکل گیا. تو آپ لوگوں نے اگر کچھ نہیں کیا ہوا تو آپ بھی کروا لیں ٹیسٹ, اور وہ بھی اس ایسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے, ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے جو ہمیں ویسے ہی ہماری پارٹی پہ بین لگا کے ہم ساروں کو غداری کے کٹہرے میں کھڑا کرنے جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ نہ اخلاقی, نہ قانونی, نہ آئینی طور پر ان کو کوئی استحقاق پہنچتا ہے. معاف کیجیے گا, اس لیے اگر تو کوئی ہوتا ہے, کوئی نیوٹرل ایجنسی ہوتی, کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ ہوتی, کوئی انٹرنیشنل کوئی ہوتی. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آپ کروا لیں گے؟ اچھا ذرا, آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا ہے اس خبر کے بارے میں؟ یہ جو آج اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں کہ عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا, تو سلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے, یہ بالکل لغو بات ہے. انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا. جی تارڑ صاحب, تب تردید ہو گئی ہے عمران خان صاحب. دیکھیں, ایک اعتراف عمران خان صاحب نے کیا, ایک اعتراف محترم لطیف کھوسہ صاحب نے کر دیا. انہوں نے جب 12 اکتوبر 99 سے کمپیئر کیا 9 مئی کو, تو یعنی ڈیزائن تو یہی تھا نا کہ ہم حملہ کریں گے, کیوس پیدا ہوگا, کوئی گروپ ٹیک اوور کرے گا اور معاملات جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا, یہ تو 12 اکتوبر سے کمپیئر کر رہے ہیں نا, انہوں نے پورا 99 کا نقشہ کھینچا. تو ہم تو یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت کا اس وقت جو ہے وہ تختہ الٹ دیا جائے جہاں جہاں جو بیٹھا ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات کر, اور آپ کے خیال میں ان کا کسی گروپ سے رابطہ بھی تھا؟ میں اب دیکھیں, یہ تو یہ بتا سکتے تھا کہ نہیں, مگر یہ جو اگزامپل انہوں نے دی ہے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو آج لگتا ہے کہ یوم اعتراف ہے, آج ایک لیڈر کا اعتراف آتا ہے, ایک کھوسہ صاحب کا اعتراف آتا ہے. تو ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت سسٹم کو ڈی ریل کرنے اور ملک کے اندر کیوس پیدا کرنے کی وہ ایک کوشش تھی. اور دیکھیے یہ اب وضاحت کرتے رہے, مگر کیا ہی اچھا ہوتا. راجہ صاحب بھی میرے استاد ہیں, میں نے قانون پڑھا ہے ان سے, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اور یہ آپ کے استادوں کے استاد ہیں. یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے پاس یہ 67 میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ہم تو ان کے بچوں کے ساتھ پڑھے. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ راجہ صاحب آتے باہر اور کہتے یہ پالیگراف ٹیسٹ ہوا ہے اور میرا لیڈر بالکل اس میں سچا نکلا ہے, یہ بیان بالکل سچا تھا. اب یہ وضاحت کر دینا بیان کی, میں نے یہ نہیں کہا تھا, سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا, میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب وہ تھا. بات تو آپ نے کر دی, اعتراف آپ کر چکے, اب آپ اس کی 100 توجیہ دیں, 100 وضاحتیں پیش کریں. بیان آپ کا موجود ہے, اپنی جگہ موجود ہے. جی کھوسہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں بیان آپ نے بھی اعتراف کر لیا ہے.
سبحان اللہ. دیکھیں میں اس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ جس کے بساخیوں کے سہارے پر آج یہ کھڑے ہوئے ہیں, جو اصل میں حکومت چلا رہی ہے اس وقت. میں ان کا بات کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب جس شخص نے آپ کے ماشاءاللہ آپ کے لینڈ نہ کرنے دیا آپ کے جہاز کو, جس نے کہا ہندوستان کی سرزمین پر لینڈ کرے گا, یہ تو تاریخ کا آپ کو پتہ ہی ہے, یہ امر واقع ہے, اور جس پر آپ نے عمر قید اس کو سزا کروائی. آج آپ ماشاءاللہ اسی کو لے کر آپ آسمانوں کی فضاؤں میں چل رہے ہیں, اور فارم 47 کے ذریعے نہ صرف ان کی حکومت بنا دی ہے, ان کے ذرا پولیگرافک ٹیسٹ تو ان کے تو کروائیں, ان کو تو پتہ بتائیں نا کہ یہ کہاں ہے, یہ ہے وہ قطری خط جس کو لہرا کے کہا, یہ ہے وہ وسائل جس سے یہ جو ہے پاک لین ویو کے فلیٹس بنے تھے, پھر بعد میں کہہ دیا کہ یہ تو سیاسی بیان میں نے دیا تھا. وہ اگر اسمبلی کے فلور پر جو ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے اس کی بقول ان کے کوئی جو ویلیو آپ نہیں ہے. ماضی کی باتیں کر رہے ہیں, ان کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی ربط بنتا ہے؟ دیکھیں 9 مئی کا تو جھوٹ ہے نا, یہ تو تھا ہی آرکیسٹرڈ ڈرامہ. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا, میں بھی ان کا وکیل آج سے نہیں 1.5 سال سے تو ہوں نا, کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو ہے کہا تھا کہ چڑھ دوڑنا کسی اس پر, بلکہ وہ تو ہمیشہ سے اس کو انکار کرتے چلے آئے ہیں. اور وہ 9 تاریخ کو جس انداز سے گرفتار کیے گئے, وردیوں میں پھلانگ کر جو ہے دیواریں پھلانگ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے جو انہیں گرفتار کیا گیا, تو اس کا اگر وہ بھی کہہ لیں آرکیسٹرڈ ڈرامہ سارا کیا گیا, بھئی کس نے کہا تھا آپ فوجی وردیوں میں رینجرز جائیں؟ یہ پولیس کا کام ہے, رینجرز کا کام تو نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے اس گرفتاری کو کالعدم قرار کے غیر آئینی, غیر قانونی اور جرائم کہا یہ کیے گئے ہیں, ارتکاب کیا گیا. تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب کی مثال دی, تو جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس میں فوجی وردیوں میں ملبوس افسران جا کے اس کو گن پوائنٹ پہ گرفتار کر لیں, تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے اور عمران خان کی گرفتاری غلط ہے؟ ایک منٹ, میں نے کبھی نہیں کہا ٹھیک ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ ریت بند ہونی چاہیے. آپ نے فاطمہ جناح کو کہا غدار ہے, اور فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے. آپ نے کہا مجیب الرحمان غدار ہے, مجیب الرحمان اور پاکستان نہیں چل سکتے, جبکہ مجیب الرحمان نے فاطمہ جناح کی کیمپین کی تھی. آپ نے بھٹو کو کہا غدار ہے, اور آپ نے کہا بھٹو اور پاکستان نہیں چل سکتے, آپ نے جوش کا حشر کیا. آپ نے بے نظیر کو کہا غدار ہے, اور بے نظیر اور پاکستان نہیں چل سکتے. اور اب آپ عمران کو کہہ رہے ہیں. ہاں, نواز شریف کو آپ نے کہا غدار ہے اور یہ پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے, آپ نے اسے بھی عمر قید سزا کی. اور اب آپ عمران خان کے خلاف جو ہے درمیان میں ایک بھول گیا, وہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا خواجہ آصف غدار ہے, اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرو. دیکھیں وہ تو جو بھی سیاسی بیانات ہوتے رہیں گے, لیکن ایک بات تو خواجہ آصف کی بڑی واضح ہے. ریحانہ ڈار سے ہارنے کے بعد جس طرح وہ کہتے ہیں اور کہتے رہے کہ کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, میں یہی کہوں گا کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے. ہارنے کے بعد بھی آپ وزیر طارق صاحب, یہ جو انہوں نے ہسٹری مختصراً بیان کیا ہے کہ فاطمہ جناح سے سلسلہ شروع ہوا پاکستان کے سیاستدانوں کو غدار قرار دینے کا, اور اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان پر وہی سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پرانی روایت کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا جس کا پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ فاطمہ جناح والے کو تو سب سے پہلے عمر ایوب کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس کو اون بھی کریں کنڈیم بھی کریں, آ کے فلور آف دا ہاؤس بات کریں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں. کھوسا صاحب نے اچھی بات کی, اس کو کنڈیم کریں آ کے. وہ کیوں کریں, میں کنڈیم کر رہا ہوں, ایک ہی بات ہے. نہیں, وہ ان کا ڈائریکٹ وہ کیوں کریں, وہ پوتے ہیں نا جی. آپ جواب دیں اپنے نانا کے دادا کے. میں بالکل دوں گا جی, بیٹھا ہوں اور حلفن دوں گا, قرآن کے اوپر دوں گا اگر آپ کہیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ملکی تاریخ کے اندر دیکھا جس طرح بھی لوگوں نے سختیاں برداشت کی, یہ کھوسا صاحب کی فارمر جماعت جب یہ تھے وہاں بھی بہت لوگوں نے سختیاں برداشت کی. دیکھیں کسی نے ملک پہ وار نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں رہوں گا تو ملک ٹوٹ جائے گا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ نکلو اور خان نہیں تو پاکستان نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا. نواز شریف بستر مرگ پہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے آئے, دکھ برداشت کیا. جس دن ان کی والدہ کی وفات ہوئی, شہباز شریف سے جرا کر رہا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج, ہم روئے نہیں, ہم نے چیخیں نہیں ماری, ہم نے مظلومیت کا پرچار نہیں کیا. جیلوں کے اندر آپ رانا ثناء اللہ جس جیل میں تھے, سٹروک ہوا, ہم چپ رہے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, پارٹ اینڈ پارسل ہے, ہمارا تو جرم بھی کوئی نہیں تھا. ادھر آپ توشہ خانہ کا بھی کیس کریں, 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس کریں, اس کے بعد آپ سائفر کا بھی کیس کریں, آپ پہ اربوں روپے کی کرپشن کی بھی الزامات ہوں, اور ان کیسز میں سہولت کاری بھی جاری ہو, اور اس کے بعد آپ سہولت کاری
دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے. گڈ ٹو سی یو کی کچھ باقیات بھی تو ہوتی ہیں نا. اچھا ہاں تو گڈ ٹو سی یو کی باقیات آپ کا خیال ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی کچھ باقیات ابھی جوڈیشری میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ فین فالوئنگ ہے نا, وہ سیلیبریٹی کو سارا اور نظر سے دیکھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے دل کے جذبات ہیں, کچھ سوشل میڈیا کے بھی پریشرز ہوتے ہیں, مگر ہیونگ سیڈ دس, جس پہ غدار کا لیبل لگا ہے, مجھے بتائیے کس نے کہا کہ آگ لگا دو, جلا دو, مار دو, ٹھوک دو, الٹا لٹکا دو؟ کس نے کہا کہ پی ٹی وی کے اندر گھس جاؤ اور ایک دوسرے کو مبارک دی, ہم نے آج توڑ پھوڑ کر دی؟ دیکھیں جمہوری رویے تھے, جمہوری لیگسی تھی, یہ کبھی نہیں تھا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ پہلی دفعہ نعرہ لگایا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں, اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا. کس نے لگایا میں نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہ دیکھیں نا, جو خان نہیں تو پاکستان نہیں, جو شندانہ گلزار صاحبہ نے کہا. عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے, وہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا, آپ چلوا دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کیسے چلاؤں گا اگر میں نہ رہا, عمران خان کی ویڈیو میں کیسے چلاؤں؟ میں چلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اگر میں نہ رہا تو یہ خدا نہ خواستہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ان کا اپنا بیان ہے. تو یہ دیکھیں نا, کوئی اپنی بقا کو, کوئی سیاسی لیڈر, آج میں تو اتنا ہے عمران خان کا, خوف تو اتنا ہے. میں ایک سیاسی جماعت کا رکن ہوتے ہوئے, پاکستان کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گا, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے. پاکستان یہ بات تو صحیح ہے, اور پھر سیاسی لیڈر ہیں. یہ تو کھوزہ صاحب بھی اعتراف کریں گے 100%. کوئی پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے. نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا ہے. اور دوسری بات, یہ اتنا خوف ہے ان کو, حکومت ان کی ہے نا, 2-3 سال سے تو انہی کی چلی آ رہی ہے حکومت. بین کیوں لگا ہوا ہے بھائی؟ آپ عمران خان کی وہ تصویر نہیں دکھا سکتے, آپ ان کا نام نہیں لے سکتے, وہاں دکھا سکتے, کس لیے؟ نام تو ہم لے رہے ہیں, نام تو خیر لے رہے ہیں اس لیے کہ آپ ڈٹھائی سے لے رہے ہو آپ, ادروائز تو آپ کو بھی پتہ ہے. آپ کی وجہ سے لے رہا ہوں نا, چلے آپ لے رہے ہیں تو میں بھی لے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ وکیل ہیں. دیکھیں یار حامد, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پاکستان کا سب سے ہردل عزیز قائد نہیں ہے عمران خان؟ کیا سب سے زیادہ سیٹیں عمران خان کی قومی اسمبلی میں نہیں ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی باقی ساری اسمبلیوں میں نہیں ہے؟ تو یہ تو اکٹھے جنہوں نے بھی ان کو کر دیا, ان کو چونچوں کا مربع بنا کے ایک کولیشن بنا دی. لیکن عطا تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گڈ ٹو سی یو کی باقیات کی وجہ سے آپ کو ریلیف ملتی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے تھوڑی کوشش کی ہے. 13 جج صاحبان نے, قاضی صاحب نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف جماعت تھی, جماعت ہے اور جماعت رہے گی. اب یہ 13 ججز کے اوپر حاوی ہو کر یہ جو اس کی منہدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تو عدلیہ کی تضحیق کر رہے ہیں, اور تواتر اور تسلسل سے کرتے آئے ہیں, آج سے نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے جو حملے کیے تھے آپ کے سامنے ہے, جو چیف منسٹر نے اب جو کہا ہے کہ ہم تمہارے جو ہے عبرت تمہارے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو کہا جاتا ہے وہ بھی تو غلط ہے. نہیں, مگر جو بات چیف منسٹر پنجاب نے کہہ دی ہے کہ ہم آپ سے آہنی ہاتھ کے ساتھ نپٹیں گے, سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے, وہ دھمکی دے رہی. ریسنٹ آپ تقریر ذرا چلا دیں, ان کی چلانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. اس نے کہا کہ ہم آہنی ہاتھ سے آپ سے نپٹیں گے. انہوں نے کہا کہ ڈی سٹیبلائز کرنے والوں کو روکیں گے, اور ڈی سٹیبلائز کرنے کیا بات یہ, یعنی اگر ہمیں جو ہے ہماری مخصوص نشستیں واپس کی گئی ہیں تو یہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے مترادف ہے, اس لیے آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے. یہ ہے ان کا وتیرہ, یہ ہے ان کا طریقہ کہ عدالتوں پر چڑھ. مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے تارڑ صاحب, آپ کے خیال میں کچھ ریڈ لائن کراس نہیں کر لی انہوں نے؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے ایک اوور آل پولیٹیکل سچویشن کی, ملک کے اندر حالات کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ایک جماعت ہے جو ڈی سٹیبلائز کری ملک کو, ڈی سٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے. اور آبویسلی انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے یہ بات کی, اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں دیکھیں بن مانگے ریلیف دیا جانا, وقت کے دھارے کو واپس موڑ دینا, ان ایم این ایز کا کورٹ کے سامنے موجود نہ ہونا, اس سیاسی جماعت کا سامنے موجود نہ ہونا. ایک ایفیڈیوٹ اس دن میں نے کہیں پڑھا, انہوں نے کہا جی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ تو بڑا کچھ ملتا ہے, انہوں نے کہا جی ایک اور عمارت کے سامنے جاؤ تو بن مانگے بھی مل جاتا ہے. وہ کنول شوزف پٹیشنر تھی, اس میں ہماری جو ویمن ایفیڈیوٹ کسی کا نہیں تھا, کمال ہے. وہ اس نے بھی ایس آئی سی کا ریلیف مانگا تھا, تحریک انصاف کا ریلیف کسی نے نہیں مانگا. الگ پٹیشن آتی سنتے اس کو. ویسے اس کی لیگل انٹرپریٹیشن کوئی تو ہوگی نا کہ بن مانگے ریلیف کیسے مل گئی آپ کو؟ یار حامد میر, ایک تو میرے بھائی بھی ماشاءاللہ وکیل ہیں, ان کو آرٹیکل 187 کا بھی علم ہونا چاہیے کمپلیٹ. 187 کس کس کے لیے ہوا ہے اس ملک کہ مکمل انصاف ملے گا. دیکھیں مکمل انصاف نہیں ہوگا, آپ گراؤنڈ ریالٹیز اصل حقیقت پر نہیں پہنچے گی تو پھر اللہ میاں کے پاس. انہوں نے کورٹ نے یہ کہا جی کہ پتہ لگائیں کہ سنی اتحاد کونسل
میں آپ شامل کیوں ہوئے؟ او بھائی میں سنی اتحاد کونسل کا نام میں نے پہلی دفعہ سنا تھا یار، میرا کیا تعلق ہے تو پھر سنی کیوں اتحاد شامل ہوئے آپ اس میں؟ اور میں کبھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں نے فارم دیا میں نے اس میں لکھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا، میں نے اس میں اپنا حلف نامہ دیا جب انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن نے، اور یہ 11 ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نہ صرف وہ سمبل والے ہمارے فیصلے کی تشریح غلط کی بلکہ آئین سے انحراف کیا، آئین کی خلاف ورزی کی۔ جب ہمیں انہوں نے آزاد اٹھا کے بکھیر دیا تو پھر ہمارے پاس آرٹیکل 51 میں 3 دینے کی آپشن تھا نا کہ ہم کسی کو جوائن کرتے، ہم کیونکہ آزاد کو تو مخصوص نشستیں نہیں ملا کرتی ہیں، تو پھر وہ ایک اسٹریٹجی بنائی تھی جس طرح ہم نے 4% کی بنائی تھی، جس طرح انہوں نے جب محترم نواز شریف سینٹ کے الیکشن میں جب محترم نواز شریف صاحب کو جب بینش کر دیا 10 سال کے لیے باہر پھینکا تھا، وہ سارے ان کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے سارے خانوادے کے، شہباز شریف اور سارا گھر ٹبر سارا سرور محل میں گیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا، ایک مشرف نے ایک لا بنایا تھا کہ جب تک فزیکلی پریزنس نہیں ہوگا اس کی پارٹی نہ الیکشن لڑ سکتی ہے نہ رجسٹر الیکشن کمیشن سے ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو ساری رات بیٹھ کے پی میں 4 پیس بنائی اور محترم وہ ہمارے مرحوم جو ہے مخدوم امین فہیم کو چیئرمین بنا کے اور راجہ پرویز اشرف کو سیکرٹری جنرل بنایا، آج تک وہ پک 4P اور 3P کی۔ انہوں نے کیا کیا، مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب نے جاوید ہاشمی کو صدر بنا دیا، راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا، سائیکل کی جگہ انہوں نے شیر لے لیا، ہم نے تلوار کی جگہ تیر لے لیا۔ تو یہ اسٹریٹجی جو ہے آج پہلی دفعہ تو نہیں بنائی ہے ہم نے، پہلے بھی اسی طرح ڈکٹیٹر نے کیا، اب جو ڈکٹیٹر نے کیا وہ بھی یہی ڈکٹیٹر۔ کون سا ڈکٹیٹر تھا؟ الیکشن کمیشن کو کون چلا رہا تھا بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی اچھا، تھی۔ یہ اب آپ انہوں نے اتنی لمبی وضاحت کی ہے جی کہ بن مانگے انصاف کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کوئی اطمینان ہوا آپ کو؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بیت چکی ہے کہ نہ وکیل ہے، نہ دلیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ اپیل ہے، یعنی آپ نہ وکیل ہے، نہ دلیل ہے، نہ نظیر اپیل ہے تو سبحان اللہ۔ اب یہ ریویو میں گئے ہیں نا، اس کو دیکھ لیں گے ذرا ریویو میں یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ شعر پورا مکمل کر دیتا ہوں، ہیں عجب روش کی عدالتیں اور نرالے ہی ڈھپ کے ہیں فیصلے، نہ نظیر ہے، نہ وکیل ہے، نہ اپیل ہے، نہ دلیل ہے۔ یہ پھر توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر ان کے حق میں ہوتا فیصلہ تو بہت بڑا مشہور شعر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بن مانگے ریلیف آپ بلا لیتے ہیں، میں نے اس کو آپ کہتے ہیں ہم 187 کے تحت سمجھتے ہیں، انہوں نے منگوائے، انہوں نے فارم منگوائے، یہ ایفیڈیوٹ دیں یہاں پہ کہ یہ اس جماعت کے ممبر بننا چاہتے ہیں۔ اچھا نہیں، لیکن وہ جو بات آپ کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ذرا چلا دیں۔ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا، یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے، جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے۔ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں، ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی۔ ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے، آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو، انشاءاللہ تعالی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے۔ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں تو آپ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، فیصلہ آ چکا ہے تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ پرسنل معاف کیجئے گا، یہ ان کی وہ تو نام لیے بغیر کریں، آپ تو نام لے کے کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ضمیر بکے ہوئے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے ججز کے ضمیر بکے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی توہین تنظیم کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے ذاتی اٹیک مشرف کا لا منسٹر کون تھا کے پی کے میں؟ مطلب کیئر ٹیکر لا منسٹر ایک رہے ہیں بہرحال۔ وہ تو قاضی فائزہ صاحب نے آپ کا ایم کیو ایم، آپ کی ایم کیو ایم ایل آئی کا تھا، آپ کے جو الائنس میں ہے ایم کیو ایم کے تھے لا منسٹر۔ نہیں میں پرویز مشرف کے دور کی مشرف کا ایک کے پی کے لا منسٹر کون تھے؟ ایک مارشل لا میں لا منسٹر رہے ہیں۔ چلیں وہ اب ایک سٹنگ جج ہیں۔ اچھا میں نہیں، اچھا آپ کو نہیں پتا تو پھر مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا تو پھر مجھے بھی نہیں پتا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیا بات۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا اب ایک وضاحت سن لیں، جی، اگر محترم نواز شریف صاحب
یعنی جنرل پرویز جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وزیر بھی رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے، تو وہ تو جائز ہیں، وہ ان کے لیڈر بڑے پوتر ہیں، وہ صاف ستھرے جج نہیں نا بنے تھے ہیں، میاں باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ اب ذرا پوچھ لیں ان سے دیکھیں نا کہ وہ جب ان کے ماشاءاللہ زیر سایہ پرورش بھی پائی جنرل جیانی کی، جیلانی صاحب کے، اور پھر وزیر پہلے ایک عام وزیر رہے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، اور وہ ضیاء الحق کے وہ جینون تھا سارا بات، وہ تو ان کی صفحے تو بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے۔ کیا بات، شاہ محمود قریشی صاحب کیا تھے اس زمانے میں، لیکن نا یہ اگر بات کریں گے تو بڑے ہم تو اس کی وضاحت کر چکے، اس پہ معذرت کر چکے، کہہ چکے کہ غلطی تھی، مگر یہ ہمت کرے نا، عمر ایوب بھی آ کے مذمت کرے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی آ کے معافی مانگے، کہیں کہ جی یہ غلط تھا جو ہم نے کیا، ٹھیک ہے مانتے اس بات کو، آپ کی بھی صفحے بھری پڑی ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے حالیہ عمل سے پچھلے اپنے اور اپنے بزرگوں کے بہت سے گناہوں کی تلافی نہیں کر دی، اس کا اظہار بھی کیا جائے نا، کریں اظہار، کہ جی وہ غلطی تھی ہماری، بڑی غلطی۔ کہ میرے والد صاحب جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کے گورنر بنے تھے تو غلط بنے تھے۔ بالکل کہیں، اور عمر ایوب صاحب کیوں نہیں کہ عمر ایوب صاحب چڑھ جاتے ہیں، ان کو کوئی کہتا ہے کہ اپنے دادا کی معافی مانگ لیں، وہ چڑھ جاتے ہیں، وہ اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے یار ذاتیات پہ، نہیں میں تو دیکھیں ذاتیات پہ مت جاؤ، میں تو نہیں جا رہا، اگر ہم چمک کی ریت کی ڈالیں گے اور کوئٹہ آپریشن کی بات کریں گے، مجھے بہت چھوڑیں وہ آپ ضرور کریں، آپ قرآن لے آئیں، قرآن پہ میں حلف دینے کو تیار ہوں، آپ ارشاد حسن خان زندہ ہے، اس بینچ میں تھا، خلیل الرحمان خان صاحب، دو لوگ زندہ ہیں نا، میں قرآن پہ بات کر لیں، آپ قرآن، آپ تو نہیں ہے، آپ تو بریف کیس نہیں لے کر گئے تھے، آپ قرآن شریف مرے ہوئے کی قرآن شریف کیسے اٹھائیں گے؟ بالکل اٹھاؤں گا کیونکہ ارشاد حسن خان زندہ ہے، گواہ بنا لیتے ہیں، اور ان کی کتاب بھی آ گئی، ارشاد حسن خان صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ ارشاد حسن خان ان کی کوئی بنی نہیں، میرا خیال ہے وہ خدا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، ذاتیات پر نہ جائیں پلیز، ذاتیات پر دو لوگ زندہ ہیں، دو لوگ زندہ ہیں، ذاتیات پر نہ جائیں، میں ذاتیات پر آپ سے بہت زیادہ جانتا ہوں، آپ کو ڈیرہ غازی بہت زیادہ جانتا ہوں، آپ کو ڈیرہ غازی خان میں کس نے کہا تھا کہ ایک قابل وکیل ہے، آپ کو لاہور پریکٹس کرنی چاہیے؟ بالکل کہا تھا، بالکل کہا تھا، میں نے کبھی کس نے کہا تھا یہ بھولنا نہیں چاہیے، نہیں کیا، انہوں نے کہا چھوٹی جگہ ہے آپ کے لیے، آپ کا جتنا ٹیلنٹڈ ہے آپ بڑی جگہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں تارڑ صاحب کہ وہ جو آپ نے ایک مشہور زمانہ اور شہرۂ آفاق پریس کانفرنس کی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے، وہ کیا بنا؟ وہ پابندی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ دیکھیے پرنسپل ڈیسیجن ہے، پرنسپل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرنسپل ڈیسیجن لیتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی مشاورت اور باقی سلسلہ پورا کرتے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی بات چیت وہ کر رہے ہیں، انہوں نے آج ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی، ہماری ریویو پٹیشن پیپلز پارٹی سے تو مشورہ بالکل ہوا تھا، جی ہوا تھا، وہ ان کے کچھ ill informed رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ نیئر بخاری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہم اس پہ حکومت کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی ہوم ورک ہو رہا ہے، اور یہ پرنسپل تو آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ اور کچھ آپ کے جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں انکلوڈنگ دی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ان کے بیانات سے شاید ایسا لگا کہ شاید ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ذرا میں سن لیں، آپ خود ہی سن لیں کیا کہہ رہے ہیں جی۔ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا، ابھی فیصلہ ہوا نہیں۔ پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی کا فیصلہ ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، حتمی نہیں ہے، عطاء اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے، نہیں دیکھیے ایک رائے موجود ہے، لیکن ہم کوئی سنگل میجورٹی گورنمنٹ ہے نہیں، اور اس کا جو ہے وہ ایک باضابطہ اعلان تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ آپ کی پارٹی میں کنفیوژن تو ہے؟ دیکھیے بالکل اصولی فیصلہ ہے، اصولی فیصلہ، ہاں، اور طارق فضل چودھری کہہ رہا ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں اصولی فیصلہ۔ اصولی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ کب ہوگا؟ حتمی فیصلہ تب ہوگا جب تمام مشاورت مکمل کر لی جائے گی، اس کا ہوم ورک مکمل کر لیا جائے گا، جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں مشاورت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی مشاورت کا آپ کو میرے سے بہتر علم ہے کہ اس معاملے پہ مشاورت جو ہے وہ کسی لیول پہ ہوئی ہے، اور اتحادیوں کے ساتھ ہماری مشاورت موجود ہے، ایم کیو ایم سے ہو گئی ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم سے اس پہ بات چیت ہوئی، اور ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت جاری بھی ہے اس کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جب اصولی فیصلہ کر لیا ہے، ہماری جو الیکٹریٹ ہے، ہمارا جو ایک سیاسی بیس ہے، اس میں لوگ اس بات کے بھرپور طریقے سے حمایت کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ اب اس پہ مزید مشاورت کے بعد، لیگل ہوم ورک کے بعد جو ہے وہ اس حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اصولی فیصلہ ہو گیا تحریک انصاف پر پابندی کا، تارڑ صاحب نے اپنی بات کو ریپیٹ کر دیا ہے، تمام
جو ہاں اس کو باتیں کی گئی ہیں ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، انہوں نے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پرانا موقف جو اس پہ قائم ہے. میر صاحب اس کو کہیں بے اصولی فیصلہ ہو گیا ہے یہ. بے اصولی اس لیے کہ اصول کا تو اس میں ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. اگر اس طرح سے یہ آرٹیکل 6 اور اس طرح سے یہ آرٹیکل 13(2) کا اطلاق کرنے لگیں، اگلی باری ان کی ہوگی اور اس کے بعد شاید پیپلز پارٹی کی ہو، تو پھر اس طریقے سے کرتے چلے آئیں. آپ نے نیب کو بند کیا، کیا نیب آپ بند ہو گئی؟ ANP کی شکل میں آ گئی. کیا آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے پارٹیاں بند کی جا سکتی ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو دل اور دماغ سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ بھی بلاک کر دیں؟ پوچھیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ کانفرنسز کانگریس کی یہ کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف تقریب کاری کر رہے. 1 کروڑ پاکستانی کا انہوں نے کہا ڈیجیٹل دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے. ارے بابا چھوڑو یار میر صاحب، ڈیجیٹل دہشت گردی کے تو یہ خود سب سے بڑے علمبردار ہیں. جو مریم بی بی نے کیا تھا اور جب آیا تھا اس میں ان کے خلاف آیا تھا تو ان کے 2 وزیر 3 وزیروں کو سبکدوش ہونا پڑا تھا. یہ ڈیجیٹل جو ہے دہشت گردی تو مریم نے شروع کی تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس نے شروع کی تھی وہاں سے، اور آرمی نے اس میں کیا تھا. چھوڑ دیں یار ڈیجیٹل دہشت گردی کا، ہمیں تانا نہ دیں. وہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈیجیٹل دہشت گردی کا نے جنم لیا تھا اور اسی میں آپ نے شاخسانہ بھگتا. دیکھیں اس طرح سے نہ پارٹیوں کو بند کیا جا سکتا ہے نہ آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے. اگر یہ شوق پورا کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، جائیں. ہم چیلنج کرتے ہیں، سپریم کورٹ ہی کرے گی نا الٹیمیٹلی، یہ تو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب سپریم کورٹ نے ان کو بتا دیا کہ ہم نہیں کریں گے. یہ تو ڈیکلریشن کہہ رہے میں چیلنج کرتا ہوں سپریم کورٹ نہیں کرے گی. یہ آپ نے مان لیا، آپ نے دیکھ نہیں لیا. علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ الیکشن کے حوالے سے بھی آرڈر پاس کرنے جا رہی ہے اپنے ڈیٹیل فیصلے میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلوں کا علی ظفر کو لطیف کھوسا صاحب کو کیسے پتا ہوتا ہے. یہ کل میں فیصل واڈا صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہے گا، باہر نہیں آئے گا. تو میں نے ان کو پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ اسی طرح آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کیسے پتا لگتا ہے ان کو پہلے سے؟ یار دیکھو سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے. اچھا سپریم کورٹ عوام کی محافظ ہے. اچھا آج آپ رؤف حسن کے کیس میں پیش ہوئے، آپ نے وہاں پہ آرگومنٹس دیے. تو طارق صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ رؤف حسن صاحب ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رؤف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے امپلائی ہے، وہاں پہ نہیں ہے. ڈیجیٹل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں. میں پے سلپ دے دوں گا، میں آپ کو دکھا دوں گا. میں نے یہ بیان عدالت میں میں نے یہ بیان دیا ہے. 7.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ وہ وہاں پہ تنخواہ ٹھیک ہے. اگر وہ لیتے ہیں تو وہ بطور انفارمیشن سیکرٹری کا تنخواہ ملتی ہے. کون سی پارٹی انفارمیشن سیکرٹری کو تنخواہ دیتی ہے؟ نہیں ہے ان کا کوئی تعلق اس ونگ کے ساتھ. آپ کے پارٹی کے آئین کے اندر ہے تنخواہ لینا؟ مجھے بتا دیں. تنخواہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا. پیڈ ایک سیل تھا. آپ دیکھنا پھر ذاتیات پہ آ رہے ہیں. میں آپ کے بچوں کے ساتھ پڑھا ہوں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر آپ اگر ذاتیات پہ آئیں گے، آپ اگر ذاتیات پہ آئیں گے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں. میں یہاں پہ ایسی بات کروں جس پہ مجھے بھی شرمندگی ہو، آپ کو بھی ہو. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس 7.5 لاکھ کا اٹیک آپ نے کیا. 7.5 لاکھ روپے تنخواہ وہاں سے لے رہے تھے. وہاں پہ یہ تفتیش کے دوران چیزیں آگے پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. ابتدائی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے وہاں رؤف حسن کے. جی وہاں پہ باقاعدہ ڈائریکشن لی جا رہی تھی، کچھ ڈیٹا بھیجا جا رہا تھا، کچھ ڈیٹا اتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے طارق صاحب تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کچھ ہفتے پہلے جو رؤف حسن صاحب پر اسلام آباد میں کچھ خواجہ سراؤں کے بہروپ میں لوگوں نے حملہ کیا تھا، ان کو بلیڈ مار کے بھاگ گئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں اب خواجہ سراؤں پہ حملہ کرے، اب وہ پولیس نے ٹریس کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ٹریس ہوئے ابھی تک. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ چلایا جا رہا تھا، یہاں سے کچھ ڈائریکشن یہاں سے جا رہی تھی، کچھ باہر سے آ رہی تھیں. اچھا ملک دشمن عناصر. اور دیکھیں اس کے اندر جو فورن فنڈنگ میں لوگ ملوث تھے، اب فورن فنڈنگ اس میں بھارتی نژاد امریکی بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے نا، ابھی ایک ڈنر ہوا لنڈن کے اندر، ایک عرب پتی اسرائیلی سٹیزن ہے، جوئش آدمی ہے، زین قریشی صاحب موجود ہیں. میں آپ کو بھیجتا ہوں عرب پتی جی جو ساری اسرائیلی فنڈنگ کرتا ہے. یہ کیوں ان کو ملتے ہیں لوگوں کو؟ زین قریشی صاحب بھی گئے تھے. زین قریشی صاحب تھے، انیل مسرت صاحب تھے، صاحب دادا جہانگیر چیکو صاحب تھے. تصویریں میرے پاس ہیں، وہ پورے سوشل میڈیا پہ لگی پڑی ہیں. نواز شریف صاحب کے یہ لنکیج کیا ہے؟ ذاتی فنکشن میں انڈیا کا پرائم منسٹر بغیر ویزا کے آتا ہے، انٹاوریج یہاں لے کر آتا ہے
اور ایک بزنس مین کو یہ ریسیو کرتے ہیں اور ان کو اپنا گیسٹ بناتے ہیں. یہ ان سے ذرا پوچھے فورن انڈین ان سے کیوں ملتے ہیں؟ یہ اس وقت پیلسٹائن میں ہو رہا ہے. آپ نے کہتے ہیں ذاتیات کی بات کرتے ہیں. زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی. آپ کی سمپتھی کیوں ہے؟ یعنی ایک سمپتھی، ایک طرف آپ کی طالبان سے سمپتھی ہے جن کو آپ واپس لا کے بسایا اور آپ نے پورا خیبر پختونخوا کو رسپے، دوسری طرف آپ کی جوئش لابی سے سمپتھی ہے جو کہ سب کے سامنے ہے. آپ اس سے شائع ہوئے بھی نہیں کرتے. انڈین بزنس ٹائکون کو یہ خود لے کے ایئرپورٹ سے لاتے ہیں، اپنے جو ہے ماشاءاللہ گھروں پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فنکشنز پہ یہ آپ کی حکومت تھی تو آپ نے انویسٹیگیٹ کر کے تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. میں تو اس کو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جب اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اپنا بھی بتا دیں نا. ہندوستان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان کے بزنس میگنیٹس کو آپ پرسنل کیوں تعلق ہے؟ بغیر ویزا کے ان کے پرائم منسٹر اور ان کی انٹاوریج کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ اپنے ذاتی فنکشنز میں آپ جو پشمینہ کی شالیں کیوں دیتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ آپ کیا پشمینہ کی شال تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مودی صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر میں شادی میں آئے تھے لاہور، کون سے ویزے لے کر آئے تھے، کون سے پاسپورٹس لے کر آئے تھے اور انٹاوریج کو کے ساتھ آئے تھے؟ اچھا ایک میں بریک لیتا ہوں جی، اور بریک کے بعد ایک جج صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے آج ایک اس پہ بھی تھوڑی بات ہو جائے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور وقفے کے دوران میں گیس کر رہا تھا کہ اور کون کون پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے نام لیے جا رہے ہیں. لیکن آج جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ایک فنکشن سے خطاب کیا. اس میں انہوں نے کیا کچھ کہا، ذرا سنیں. جان بوجھ کے کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل. بڑا ٹرینڈ تھا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے. یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر اور جس جگہ کی جوریسڈکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی. دوسرے اسلام آباد کی وقوع کی ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے، نہ سندھ میں ہو سکتی ہے، نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے. اچھا تارڑ صاحب، آپ خود بھی وکیل ہیں، تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلے کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آمین. آپ بھی کہیں. دیکھیں میں بالکل آمین کہتا ہوں اس پہ، مگر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آج اتنی باتیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی، جب آپ کے بارے میں کیا سارا ہی موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا سارا ہی مان لیں اس کو. پھر نہ تقریر ہونی چاہیے تھی، اور یہ ایک ان بیکمنگ آف اے جج ہے کہ میڈیا پہ آ کے اس طرح کی تقریر کی جائے. ججز کو آئی تھنک ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کی الاؤ نہیں کرتا کہ اس طرح کی تقاریر. بار نے بلایا ہے تو وہ بار نے ضرور بلایا ہوگا، مگر یہ بھی ضرور دیکھا جائے کہ جو کراچی یونیورسٹی والا معاملہ ہے، اگر وہ بات آئی ہے کہیں سے اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس پہ توہین کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے، تو کم از کم اس کی کوئی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں، آپ دکھا رہے ہیں، تو یہ بھی ثبوت. ایک آنریبل جج صاحب نے ایسی تقریر کی تھی، ان کی صاحبزادی سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، 2 لوگ غریب لوگ ادھر کسی ملازم تھے کسی فوڈ آؤٹ لیٹ پہ، وہ جان سے گئے. مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف ہوا، نامزد نہیں ہونے دیا گیا. ایک شخص کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی، دوسرے شخص نے کہا کہ میں بیٹے کا خون معاف نہیں کرتا، میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے، اور یہ جو غلط فیصلے ہوتے ہیں. رجسٹرار نے بلا کے لاہور میں اس تفتیشی کو دھکے دیے کہ تم نے یہ کیس جو ہے اس کو کلوز کرو، اور بے گناہی کا اس میں ثبوت. تو دیکھیں اس طرح نہ کریں، حکومت نے اس طرح نہ کریں، انہوں نے اسے اس طرح نہ کریں. انہوں نے اسے جو ہے پرائم منسٹر سپریم کورٹ میں بھیجا، اس جج صاحب کو، اسی جج صاحب کو ان کی ساری ٹیم نے جو ہے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا. اب کیس کی تفتیش ہو رہی ہے نا، وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ کی کسی بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. اچھا نہیں، لیکن یہ جو طارق جہانگیری صاحب نے کہا ہے کہ جو جج جان بوجھ کے غلط فیصلے کرتا ہے اس پہ اللہ کا قہر نازل ہونا چاہیے، طارق صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. آج دیکھیں ان پہ ایک ایسپرشن کاسٹ کی گئی ہے، کلیئرٹی دیتے اس حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جو یہ کہا کہ ایک جگہ پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، انہوں نے عمران خان کے خلاف 9-10 کے جب کہ وہ اندر تھے اور انہوں نے کہیں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، 200 انہوں نے ایف آئی آر 9 مئی کے حساب سے انہوں نے کی ہیں اور سارے پاکستان میں کی ہیں.
وہ بھی میں نے سیکشن 185(2) وکیل ہیں خود یہ دیکھ لیں ذرا CRPC کا, ایک ہی FIR ہو سکتی ہے سگنا بی بی کے کیس میں. 7 سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا ایک ہی FIR ہو سکتی ہے. یہ پوچھیں عمران خان کو کس کھاتے میں انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں اندر رکھا ہوا ہے, جبکہ وہ 3 کیسز میں 12-15 کیسز وہاں لاہور کے, اور اس کے بعد جو ہے 9 مئی کے سارے کر دیے. ایک FIR ایک کیس ہو سکتا تھا, تو عمران خان کو کس لیے اندر رکھا ہوا ہے 185(2) میں بھی؟ اس میں تو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے نا سر. بڑا سگنا بی بی کا کیس بڑا واضح ہے, 7 ججز نے کیا ہے اور اسی میں اندر رکھا ہوا ہے. اچھا, تو تارڑ صاحب اب یہ جو سگنا بی بی کا کیس ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ آپ ایک کیس میں ایک ہی FIR مختلف جگہ پہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے عمران خان کو ریلیف ملا, اس کی وجہ سے سنم جاوید کو ریلیف نہیں ملا عمران خان کو. عمران خان اندر ہے اسی سلسلے میں اندر ہے. اس میں تو ان کی ضمانت ہوگی سر, اسی میں اندر ہیں, اسی میں اندر ہیں, 9 مئی میں اندر ہیں مائنڈ یو. اچھا, تو اس میں ضمانت نہیں ہوئی؟ نہیں کی. تو پھر کیسے کہتے ہیں جناب کہ عدالتی نظام جو ہے وہ 9 مئی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو سزائیں نہیں دے رہا؟ یہی تو حیرت ہو رہی ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انفارچونیٹلی یہ اس وقت جو حکومت چلا رہی ہے یہ تو ان کے صرف کٹھ پتلی ہے نا. یہ چلے آپ ان کو جواب دے دیں. بات یہ ہے, ایک تو یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے, اور کون چلا رہا ہے؟ پھر آپ جرت کریں, آپ کا نہیں ہے, وزیر آپ بتائیں کون چلا رہا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, ایویں ہوا میں بات کر دینا. پنجاب بدل نہیں سکتے ہیں, آپ سپاہی بدل نہیں سکتے ہیں. بات یہ ہے IG پنجاب بھی پنجاب حکومت نے لگایا نا, پنجاب حکومت نے کہاں لگایا؟ محسن نقوی کا لگا ہوا ہے, ہم نے KPK میں بھی CS لگا ہوا ہے. آپ کر لیں چینج, بات بڑی سمپل ہے. لیکن پابندی کا اعلان تو تارڑ صاحب کرتے ہیں کہ یہ ہم لگانے لگے ہیں پابندی. میں اس کو اون کرتا ہوں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. آپ سائفر کا کیس بھی کریں, سائفر بری ہو چکا ہے, سائفر کا بری ہو چکا ہے, ڈویژن بینچ نے بری کیا ہے. ایک گھڑی نہیں ہے, مختلف سبجیکٹ میٹر ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں تو پھر گلاس کا علیحدہ کریں گے, ایک گاڑی آج چوری کریں, ایک پرسوں کریں, اور آپ کہیں نہیں وہ جو ایک گاڑی میں نے گاڑیاں توشے خانے سے نواز شریف نے لی ہے, مریم نے لی ہے, چوری کی تھی, وہ ان کے خلاف باقی گاڑیوں کا بھی اسی FIR میں ٹرائی کریں. یہ نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف کے خلاف اور مریم بی بی کے خلاف بھی کریں نا. کیا جرم تھا, کیا چیز چوری کی گئی تھی؟ صدر صاحب نے بھی لیے ہیں, یوسف رضا گیلانی نے بھی لیے, ان کی بیوی نے بھی زیور لیے ہیں, مریم نے بھی لیے ہیں, آپ کے نواز شریف نے بھی لیے, ان کے خلاف بھی کریں. چلے فیصلہ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور تارڑ صاحب نے تو آج بہت سے ثبوت جو ہے وہ کہا کہ میرے پاس موجود ہے. مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اور دیکھنا یہ ہے کہ تارڑ جنہوں نے تھوڑے دن پہلے اعلان کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے لگی ہے, اور اس کے بعد ان کی کابینہ کے کچھ سینئر وزراء جو ہیں انہوں نے کہا بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تارڑ صاحب نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں یہ کب جاتا ہے اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.